بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت اور دلچسپ واقعہ سنا رہی ہوں، جس کو سن کر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور دانش مندی کے قائل ہو جائیں گے۔ اور وہ قصہ ہے ایک جادوئی کنویں کا۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کا ایک ماہر کماندار اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک کنویں پہ پڑی تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر تھوڑی دیر بعد وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے لوٹا نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکالا۔ سپاہی نے سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی، جو اس کنویں کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا۔ اس میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے، اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو نہلا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں تبدیل ہو گئی۔ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ اس حوض میں نہانے کے لیے ان بچوں سے اس کے بدلے 10 سونے کے سکے ایک ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ سلطان اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے اپنی رقم لے کر اپنے گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سوال سلطان کے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کے بجائے دولت کی ہوس لیے ہوئے ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا۔ یہ ابھی تک میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی ہوس موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا۔ پھر سلطان اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ سلطان کا سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ سلطان کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں سے کہا، یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اس کے پاس جا کر رہیں گے اور آج رات آرام کریں گے اور کھانا بھی اسی کے گھر پر کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بازار کے ایک کونے میں اپنے گھوڑے کو باندھ دیا اور اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان کو اپنی دکان کے پچھلے حصے یعنی کہ تہہ خانے میں لے گیا، جہاں پر آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور پھر سلطان، جو کہ سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، لہٰذا آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ 3 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگے۔ صبح ہونے کے بعد سلطان نے نماز فجر ادا کی اور تھوڑی دیر کے لیے سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان کو کہا، سلطان معظم، اس بازار میں کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج رات اس بازار میں قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایک عام آدمی کے بھیس میں سیر اور تفریح کے لیے چلے جائیں۔ سلطان کو اس بزرگ کی یہ ترکیب بہت پسند آئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلے گئے، کیونکہ سلطان صبح سویرے معمول کے حساب سے نماز پڑھنے کے بعد سیر و تفریح کرتے تھے۔ سلطان چاہتے تھے کہ ان کی صحت بالکل صحیح رہے، کیونکہ سلطان کے کندھوں پر سلطنت کا بہت بھاری بوجھ تھا۔ سلطان ایک عام آدمی کے بھیس میں جب سیر و تفریح کر کے واپس لوٹے تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک آدمی پر پڑی، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان اس کے قریب کیا تو دیکھا یہ تو وہی بزرگ تھا جو اس کنویں پر بچوں کو نہلا رہا تھا، بچوں کو نہلانے کے لیے بھی پیسے لے رہا تھا۔ یہ ماجرا سلطان نے جب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے، جو بچوں سے صرف نہانے کے 10 سونے کے سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے کہ آخر اس بزرگ سے اس سوال کا جواب پوچھا جائے۔ اتنے میں سلطان جب اس بزرگ کی جانب بڑھنے لگا تو بچے سے اس تاجر نے سلطان کو بلوایا اور کہا کہ حضور والا، مجھے شک ہے کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے پہلے مل چکے ہیں۔
اگر کسی کو پتہ لگ گیا کہ آپ سلطان معظم ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہر جگہ موجود ہیں۔ سلطان دوبارہ سے اس سوال کو اپنے دل میں لیے واپس طے خانے میں چلے گئے۔ اب سلطان نے دل میں سوچا کہ جب واپسی میں دوبارہ روانہ ہوں گے تو اس وقت اس بزرگ سے میں سوال پوچھ لوں گا۔ سلطان واپس طے خانے میں چلے گئے اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب سلطان بازار سے نکلے تو اپنے سپاہیوں کو کہا، تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آ رہا ہوں۔ اب سلطان دوبارہ بازار میں لوٹ کر آئے اور ایک دکاندار کے پاس گئے اور پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے اور آخر وہ بزرگ ان بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ اس تاجر نے کہا، میرے بھائی، مجھے نہیں پتا، یہ بھی بڑا عجیب آدمی ہے۔ اس شخص کی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں اتنے سالوں سے ان غریب بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن پھر سلطان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اچانک اس گاؤں میں شور آنے لگا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، یہ جا کر معلوم کرو کہ اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا کہ لوگ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں۔ تو سلطان کو تھوڑی دیر کے بعد سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور والا، اس گاؤں کے ایک بہت بڑے تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا ہے اور چور ابھی بھاگ کر جا رہا ہے۔ گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا تاکہ اس چور کو پکڑ سکیں۔ آپ کا کماندار آپ کو منع کرتا رہا کہ حضور، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس بھیڑ کے اندر مت جائیے۔ لیکن سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اب چلتے چلتے سلطان نے اس بزرگ کو ایک جنگل کے بیچ میں جا کر پکڑا۔ اس بزرگ کے پاس گھوڑا کافی طاقتور تھا، لہذا سلطان کو اس بزرگ کو پکڑنے میں بہت وقت لگا۔ سلطان نے اس بزرگ کے منہ سے جب نقاب ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ تھا جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا، اور وہی بزرگ بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا تھا، اور وہی بزرگ اب اس تاجر کے گھر سے سونا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ سلطان یہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گئے کہ اس بزرگ کے پیچھے کیا راز ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے یہی بزرگ مجھے نظر آتا ہے اور اچھائی کے پیچھے بھی یہی بزرگ مجھے نظر آتا ہے، یہ بزرگ ہے کون؟ سلطان نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا، تم مجھے اب سچ سچ بتا دو کہ یہ سب تم کیوں کر رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا، یہ میرے اور میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے، میں یہ تمہیں کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا، ایک طرف تم معصوم بچوں سے بھاری معاوضہ لے کر انہیں نہانے دیتے ہو، دوسری طرف ان لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو، اور اب کہتے ہو کہ میرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ مجھے یہ تمہاری بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سلطان ابھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ اچانک سے ایک تیر نکلا اور اس بزرگ اور سلطان کے درمیان میں سے گزر کر ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان جب اس تیر کی طرف پڑا تو وہ بزرگ پھر سے بھاگا اور گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران تھے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ میرے ہاتھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل واپس آ گئے اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گئے، یہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور جب تک اس راز سے میں پردہ نہیں ہٹاؤں گا میں خاموشی سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل سے اپنے گھوڑے پر روانہ ہوئے اور اس کنویں کی طرف چلے گئے۔ کنویں اور محل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو دوڑائے رکھا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گیا، اور سلطان جب وہاں پہنچا تو دیکھا پھر سے وہ بزرگ اس کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے اور بچے نہا رہے ہیں، اور جب سب بچے جی بھر کر نہا لیے تو اس بزرگ نے ہر ایک بچے سے 10 سونے کے سکے پھر سے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا ماجرا چھپ کر دیکھ رہے تھے، اور پھر سے بزرگ نے ساری رقم اپنے تھیلے میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ بزرگ آگے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ بزرگ ایک جنگل کے بیچ میں گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوا، یہ شخص جنگل کے بیچ میں کیا کرنے آیا ہے؟ پھر سلطان نے سوچا کہ شاید یہ سونا اس میں جنگل میں چھپانا چاہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیوں کو ہٹایا اور ان جھاڑیوں کے نیچے سے ایک سرنگ موجود تھی،
اور وہ بزرگ اس سرنگ کے اندر چلا گیا اور پھر سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو باندھا اور اس سرنگ کے دروازے پر جا پہنچے اور دروازہ کھول کر اس سرنگ کے اندر چلے گئے۔ جب سلطان سرنگ کے اندر داخل ہوئے تو وہ بزرگ حساب لگا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ کے سر پر پہنچ گئے اور کہا کہ اب میں تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جب تک تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گے تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور اگر تم میرے سوالوں کا جواب دے دو گے تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا، یہ میری جان ہے ہی کب کہ تم مجھے بخشو گے؟ یہ جان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور لے گا بھی وہی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ ہے کیا چیز کہ ایک طرف تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا یقین، اور پھر دوسری طرف ہر برائی کے پیچھے بھی یہی شخص ہوتا ہے۔ تو سلطان نے اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ تم کون ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے کہا، تم اپنی بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے تمہاری ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بزرگ نے کہا، تم مجھے بتاؤ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر بزرگ کانپنے لگا اور کہنے لگا، سلطان معظم آپ اور یہاں؟ تو سلطان نے کہا، میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزرا تو ہم نے آپ کے کنویں پر پانی پیا، تو آپ نے ہم سے پانی پینے کے بدلے میں ایک سکہ بھی نہیں لیا، جبکہ تم اس حوض میں نہانے والے بچوں سے 10 سونے کے سکے لے رہے تھے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر تم اس بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کیوں کھلا رہے تھے؟ اور تیسری بات، تم نے اس گاؤں میں چوری کیوں کی؟ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں ہی تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم چند سال پہلے اس بازار پر ایک حملہ ہوا تھا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے تھے، اور جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان دکانوں کا کوئی وارث نہیں ہے تو ان تاجروں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے تمام چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں، اور اب ان شہید تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی بیویاں بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ میری دکان میں جتنا بھی منافع ہوتا میں اس منافع سے ان شہید تاجروں کے بچوں کا کھانے کا انتظام کر دیتا، لیکن میری دکان بہت چھوٹی تھی، اس میں اتنا منافع نہیں آتا کہ ان سے ان تمام بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں سوچتے سوچتے اس کنویں پر جا پہنچا تو دیکھا کہ بچے کنویں سے پانی نکال کر اس حوض میں ڈال رہے ہیں اور پھر نہانے لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے ان بچوں سے کہا، اگر میں تمہیں کنویں سے پانی نکال کر نہلاؤں تو تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھا کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ بچے ان تمام تاجروں کے ہیں جن تاجروں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا اور میں نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو آج کے بعد اس حوض پر نہانا ہے تم لوگوں کو ایک بچے کے 10 سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے میں ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ سلطان نے کہا، کیا تاجر اپنے بچوں کو اتنی رقم دے دیتے ہیں؟ بزرگ نے کہا، جی ہاں، کیونکہ یہ بچوں کے نہانے کی پسندیدہ جگہ ہے اور وہ بچے اپنے اپنے گھروں سے سونے کے سکر لے کر آتے ہیں۔ اور پھر اس بزرگ نے کہا کہ وہ وہاں سے جمع ہونے کے بعد اس رقم کو میں سیدھا بازار میں لے کر جاتا ہوں اور اس سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر تھوڑا تھوڑا ان تاجروں کے گھروں میں دن میں جا کر دے آتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازار میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہاں تک تو میری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن تم نے اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ تو اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم، اس تاجر نے جس دکان پر قبضہ کر رکھا ہے اس تاجر کی بیٹی بڑی ہو چکی ہے، لیکن اس کی ماں کے پاس اس بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے ایک بھی سکہ موجود نہیں۔ پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ اس تاجر کو کاروبار میں بہت زیادہ نفع ہوا ہے تو میں نے اس وقت سوچ لیا کہ میں اس تاجر سے وہ سارا نفع چھین لوں گا اور چھین کر اس شہید تاجر کی بیوی کو دے دوں گا، اور وہ اس سے اب اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے گی۔ اور اسی وجہ سے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس تاجر کے گھر پر ڈاکہ ڈالا اور وہ رقم چرا کر لے گیا، اور جا کر وہ رقم میں نے اس تاجر کی بیوی کو دے دی جس کی دکان پر اس تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا،
اور اس تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بہت حیران ہوئے کہ میں تو تمہیں بہت بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اب سلطان نے کہا کہ بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے، لیکن تمہارا طریقہ غلط ہے۔ اگر تم اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا، اور میں ان تاجروں سے ان کی دکانیں لے کر ان دکانوں کے اصل حقداروں کو ضرور دلاتا۔ تو اس بزرگ تاجر نے کہا، سلطان معظم، آپ تک پہنچتے پہنچتے آدھے تاجروں کے بچے بھوک سے مر جاتے، تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ ہوتا؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان نے واپس آ کر اپنے کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی ہیں وہ دکانیں واپس لے کر ان شہید تاجروں کی بیویوں اور ان کے بچوں کے حوالے کر دو، اور تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکیں۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کا شاہی خزانے سے وظیفہ لگا دیا تاکہ وہ ان ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکیں، اور ان کمانداروں نے تاجروں سے وہ دکانیں واپس لے کر ان شہید تاجروں کی بیوی اور بچوں کے حوالے کر دی، اور ان ظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا سنا دی۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی کوششوں کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہوا اور انصاف کی بنیاد ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد انصاف قائم کرنا تھا، اور اس مشکل سفر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کی۔